حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، لیکن ایک دن آپ کا مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرقا سے اظہار فرمایا۔ یرقا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ یرقا، آج مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، دریا کے پاس مچھلی لینے اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرقا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ اب عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ واپس آ کر میں نے گھوڑے کو چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا جو واضح نظر آ رہا تھا، اور اس چیز کی دلیل تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کروایا، اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کی ٹانگوں اور کمر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کانوں کے پاس گئے اور ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے کہ یرقا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یرقا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ یار، ایک بات تو بتا کہ اگر یہ گھوڑا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرقا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرقا کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی وفات پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور، یہ سوچ۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اب اس طرح کر
کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آیا ہے اسے مدینہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دے، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر رضی اللہ عنہ کی معافی کی بھی دعا کریں۔